آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کی، جنہوں نے 600 سال سے زیادہ تک حکومت کی، پھر مغلیہ سلطنت کی، جنہوں نے ہندوستان میں اور بر صغیر میں حکومت کی، لیکن ان سب حکومت کے بعد بھی مسلمان اور اسلام قوم جو عروج پہ تھی وہ زوال کا شکار کیسے ہو گئی؟ السلام علیکم۔ سن 1299 عیسوی میں جب سلجوق سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو ترک کے جو قبائل تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی وقت ایک قائی قبیلہ تھا جس کا سردار سلیمان تھے، ان کا بیٹا ارطغرل تھا جس نے ایک نئی سلطنت کی تعمیر کی اور اس کی شروعات کی۔ وہ تعمیر نہیں کر پایا، سلطنت بنا نہیں پایا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا بیٹا عثمان غازی نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اس سلطنت کی بنیاد پورے اسلامی طریقے پر رکھی تھی، پورے انصاف کے طریقے پر رکھا تھا، اور اس کی سلطنت کو اس کا بیٹا اور خان غازی نے آگے بڑھایا۔ لیکن پھر وقت آتا ہے کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، اور وہ شخص تھا سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ کو قبضہ کیا اور اس جگہ کو آزاد کرایا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا۔ اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کا لگ بھگ 53 ڈیز 53 دن تک محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اس کو آزاد کرایا۔ وہ قسطنطنیہ جس کو اس سے پہلے کسی نے آزاد نہیں کرایا تھا، اس کو سلطان محمد فاتح نے آزاد کرایا۔ سلطان محمد فاتح کے جانے کے بعد سلیمان قانونی سلطنت عثمانیہ کا بنا اور وہ بادشاہ بنا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی، لیکن پھر وہی دور آ گیا، دھیرے دھیرے زوال آنا شروع ہو گیا۔ پھر وہی کہانی دہرائی گئی کہ جب مسلمانوں نے اور جب سلطنت عثمانیہ میں عیش پرستی آنے لگی، انہوں نے اس خلافت کو اپنی جاگیر سمجھ لیا، اپنی وراثت سمجھ لیا۔ خلافت کو خدمت نہیں سمجھا بلکہ وراثت سمجھ لیا۔ تو سن 1924 عیسوی میں اتاترک نے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ جو آخری خلیفہ تھے ان کو قید کر دیا گیا اور اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ادھر سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی، ادھر بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے رکھا، یا تیمور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دلی میں ابراہیم لودھی کو ہرایا اور پھر دہلی میں اور آگرہ میں اس میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا ہمایوں، اس نے مغلیہ سلطنت کو آگے رکھا، لیکن 1540 عیسوی میں ہمایوں کو ہرا دیا گیا، اور ہرانے والا وہ شخص تھا جس کا تعلق بہار سے تھا۔ بہار میں ایک چھوٹے خاندان سے جو افغان خاندان تھا، وہاں پہ سن 1486 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو اس کی ماں پیار سے نام اس کا فرخ شاہ رکھتی ہے، لیکن بعد میں اس کا نام شیر شاہ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا، وہاں پہ شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، سپاہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ ڈرا نہیں، شیر سے لڑا اور شیر کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام شیر شاہ سوری رکھا گیا۔ اس کا تعلق سوری خاندان سے تھا۔ جب بچہ تھا تو اس نے علم کو سیکھا، دھیرے دھیرے فوجی تربیت حاصل کی۔ بعد میں اس نے بہار میں قبضہ کیا، اس کے بعد بنگال میں قبضہ کیا۔ ادھر ہمایوں دہلی سلطنت میں تھا اور مغلیہ سلطنت کو بچا رہا تھا، لیکن اس نے چوسا میں 1539 عیسوی میں ہمایوں کو ہرایا، اور 1540 عیسوی میں قنوج میں اس نے ہمایوں کو ہرایا اور ہمایوں کو دہلی سے باہر کر دیا۔ اس نے صرف 5 سال تک حکومت کی، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت 500 برس کے برابر تھی۔ اس نے گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی جو بنگال سے پشاور تک جاتی تھی۔ اس نے سکہ نظام قائم کیا، ہر تھوڑے میل پہ اس نے سرائے خانے بنوائے تاکہ لوگوں کو، مسافروں کو کسی طریقے سے کوئی دقت نہ ہو۔ اس نے سکہ چالو کیا، چاندی کا سکہ بنایا، یہاں تک کہ سن 1545 عیسوی میں کالنجر کا قلعہ اس نے فتح کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی قلعے میں داخل ہوا ایک بارود کا خزانہ تھا جو پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا پورا بدن جھلس گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بادشاہ جس کا تعلق شاہ سرام سے تھا، آج بھی اس کی قبر بہار کے شاہ سرام میں ہے، جس نے اپنے لیے نہ محل بنایا نہ اپنے لیے گھر بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے انصاف طریقے سے، انصاف کے ساتھ لوگوں کے اوپر حکومت کی، لوگوں کے دلوں پہ اس نے حکومت کی۔ سن 1555 عیسوی میں ہمایوں دوبارہ دہلی آتا ہے اور دوبارہ سے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہمایوں کے جانے کے بعد اس کا بیٹا اکبر
اس نے مغلیہ سلطنت کو آگے بڑھایا، وہ بہت دنوں تک حکومت کی۔ اس کے حکومت کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا جہانگیر بنا۔ جہانگیر نے ثقافت پہ زیادہ زور دیا، وہ خود مصور تھا اور اس چیز کو اس نے آگے بڑھایا۔ جہانگیر کے دنیا میں سے جانے کے بعد شاہجہاں جو اس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ بنا۔ اس نے تاج محل بنوایا، دہلی کا لال قلعہ، دہلی کا جامع مسجد، آگرہ کا جامع مسجد۔ اس نے آرٹ پہ کام کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا دور آرٹ کا دور تھا۔ اس نے بہت زیادہ عمارتیں بنوائی، بہت زیادہ تعمیریں بنوائی۔ شاہجہاں کے بعد اورنگزیب بادشاہ بنا، مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اورنگزیب بنا۔ اس نے بہت زیادہ حکومت کی اور اپنے دائرے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ سن 1757 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی میں قبضہ کر لیا اور جو آخری بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا گیا اور یہ سنہرا دور، مسلمانوں کا سنہرا دور ختم ہو گیا۔ مسلمان جس نے اتنی زیادہ حکومت کی تھی، جس نے خلافت عثمانیہ کو دیکھا تھا، سلجوق سلطنت کو دیکھا تھا، خلافت امویہ کو دیکھا تھا، خلافت فاطمی کو دیکھا تھا اور اسی طریقے سے خلافت راشدہ کو دیکھا تھا، جس نے ہر چیز پہ حکومت کی، جس نے علم کو بڑھایا، بہت ساری یونیورسٹیز بنائی۔ آخر کیا بات ہوئی کہ جو قوم عروج پہ تھی، جو قوم اوج پہ تھی، وہ قوم زوال کا شکار ہو گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ قیادت میں بحران پیدا ہو گیا۔ ایسے ایسے لوگ قائد بننے لگے جن کے اندر قیادت کی صلاحیت نہ تھی۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جو نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیادت کی، اس کے بعد خلفائے راشدین نے قیادت کی، عمر بن عبد العزیز نے قیادت کی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ میں اچھے اچھے لوگوں نے قیادت کی۔ لیکن بعد میں جب نااہل قائد ہونے لگے تو اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی وہ علم سے دوری تھی۔ وہ قوم جس نے بغداد میں بہت ساری یونیورسٹیز بنائے، وہ قوم جس نے فیثاغورس اور بقراط کے نظریات کو علمی طریقے سے جواب دیا، وہ قوم خود علم سے دور ہونے لگی تو پھر اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ ان کے اندر باہمی انتشار پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ خلافت عباسیہ اور خلافت فاطمیہ انہوں نے آپس میں لڑنے کے لیے ان لوگوں نے صلیبیوں سے اتحاد کیا، آپس میں انہوں نے لڑائی لڑی، یہاں تک کہ سنی کی لڑائی ہوئی، شیعہ کی لڑائی ہوئی، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں ماحول لڑائی کا بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس میں زوال شروع ہو گیا۔ زوال کی ایک وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صلیبی جو تھے انہوں نے صرف تلوار سے حملہ نہیں کیا بلکہ نظریاتی طریقے سے بھی حملہ کیا۔ انہوں نے بہت ساری سازشیں رچی، اندرونی طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، لیکن مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، یہاں تک کہ بعد میں اور آگے بڑھنے لگے اور جب یہ لوگ علم سے دور ہوتے گئے، علم سے دوری ہوتی گئی تو ان لوگوں نے مغربی تہذیب کے نقالی کرنے لگی، مغربی تہذیب کو اپنانے لگے، یہاں تک کہ حجاب کو جرم قرار دیا گیا۔ جب 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال آتا ترک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا تو اس نے ترک زبان میں اذان دلوائی، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی، حجاب کو جرم قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے اسلام جو بلندی پہ تھا، جو عروج پہ تھا، زوال کا شکار ہو گیا۔